بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز طلباء، آج کی یہ محفل اور مجلس فضل کے نام، کیمرہ مین ہے معلوم ہے نا آپ نے؟ آپ یہاں پر اس لیے جمع کیے گئے کہ انشاءاللہ فضل احمد کا قرآن عظیم الشان تکمیل ہو رہا۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر ایک مجلس بھی ہوگی جس میں انشاءاللہ یہ دعوت دی جائے گی، کوشش ہے، دعائیں ہیں، ایک بیٹھک میں بھی قرآن سنائیں گے انشاءاللہ۔ بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کوشش کرنے سے تو ہر مشکل آسان ہوتی نہیں ہوتی؟ مولانا رفیق صاحب تشریف لائیں، حافظ عامر خان صاحب آئیے۔ تو میں اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے پہلے ہمارے مدرسے کے ایک معصوم طالب علم حافظ عبد الرحمن خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا، اس محفل کا آغاز کریں۔ شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ماشاءاللہ، بولیے ماشاءاللہ۔ کوئی آسان بات نہیں ہوتی، بڑا مشکل والا کام ہے، سب کے سامنے پڑھنا ہوتا ہے، کیا اوپر سے عمر کو دیکھیے آپ۔ تو اب اس کے بعد میں نعت کے چند اشعار پڑھنے کے لیے، تاکہ اس مجلس میں اور زیادہ رونق، برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے، حافظ فتین راہی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آنکھوں کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، میری آنکھوں کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، اے آمنہ بی بی ناز تو کر، اے آمنہ بی بی ناز تو کر، کہتے ہیں کہ دلارے نبی نبی، میری آنکھوں کے تارے نبی نبی، میری جان سے پیارے نبی نبی، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر، اللہ کے سچے پیغمبر، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر، وہ ڈوبتا سورج پلٹا کر، دو ٹکڑے کیے ہوں شمس و قمر، پھر چاند نے پوچھا کون ہے وہ، پھر چاند نے پوچھا کون ہے وہ، کہتے ہیں کہ ستارے نبی نبی، میری آنکھوں کے تارے نبی نبی،
میری جان سے پیارے نبی نبی. السلام علیکم. ماشاء طلبہ عزیز، دیکھیے فضل احمد آج سے چند سال پہلے، 3 سال ہو یا 4 سال ہو، جو بھی ہو، تاریخ تو ہمارے پاس موجود ہے، مدرسے میں داخلہ لی ہوئی، حیدرآباد سے پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے. ماشاء اللہ محنت کرے، قربانی دیے، ہر چیز کی، اور الحمدللہ آج یہ مجلس جو منعقد کی جا رہی ہے ان کے حفظ کی تکمیل کی مجلس ہے. تو یہ بات سامنے آتی کہ جو بھی سچے دل سے اللہ کی رضا کے خاطر طلب کے ساتھ، فکر کے ساتھ قرآن عظیم الشان کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا آپ بھی حافظ قرآن بنیں گے، اور آپ کے لیے بھی ایسے ہی محفل سجائی جائے گی. اور ایک موسٹ امپورٹنٹ بات ذہن نشین کر لیں، حافظ بننے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی بھی عمر کی قید نہیں ہے. ارے بچہ ہے تو نہیں بن سکتا، بڑا ہے تو نہیں بن سکتا، نہیں. آپ کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کی فکر کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کی طلب کے اوپر ہے. آپ کتنی طلب کے ساتھ سبق یاد کرتے، آپ کتنی فکر کے ساتھ سبق کی پابندی کرتے، آپ پارے سبق پابندی کے ساتھ سنا رہے، آپ اموختے کے اوپر آپ کی گرفت ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ لے کر چلیں گے کوشش کے ساتھ تو ایک وقت آئے گا آپ کے لیے بھی ایسے ہی محفل سجائی جائے گی. تو قابل مبارک ہے فضل احمد جنہوں نے کوشش کی. اس سے پہلے بھی طلبہ ہوئے، فتین راہی ہے اور ابو ذر غفاری ہے، یہ فضل احمد ہے. اور ایک مجلس منعقد ہوگی انشاءاللہ عدنان الدین، ان کا بھی حفظ کے تکمیل کا بالکل وقت قریب ہے. وہ بھی دیکھیے کتنے چھوٹے ہیں مگر انہوں بھی انشاءاللہ حافظ قرآن بنیں گے. اور میں بتلایا ابھی اگر یہ لوگ کوشش کریں گے تو ایک ایسی محفل سجائی جائے گی، مجلس سجائی جائے گی جس میں دوسرے افراد بھی شہر کے لوگ آئیں گے، ان کے سامنے ایک مجلس میں انشاءاللہ قرآن عظیم الشان سنانے کی یہ طلبہ اکرام سعادت حاصل کریں گے. مگر شرط کیا ہے؟ محنت کرنا ہے. یہ پہلا پڑاؤ ہے ان کا، کامیاب ہو گئے. دوسرا پڑاؤ جس کے لیے بہت محنت کرنا پڑتا. میں ہمیشہ سے بولتا ہوں ایک طالب علم کو تھوڑی سی رات جاگ لو، تھوڑا سا وقت، یا تہجد میں جستجو کے ساتھ جو بھی وقت آپ کو مدرسہ وقت متعین کیا ہوا ہے کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک پڑھنا ہے، اگر اس میں آپ محنت کر لیے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاتے. قرآن عظیم الشان اللہ نے آسان فرمائی ہے، تلاوت کریے سچے دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ یاد کریے، انشاءاللہ آسانی سے سینے میں بھی اور ذہن میں بھی فکس ہو جاتا. تو کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی اب تھوڑی سی باتیں انشاءاللہ ہمارے مولانا احمد صاحب بھی سنائیں گے، 2-3 الفاظ آپ سنیے. عزیز طلبہ اکرام و اساتذہ اعزام، آج ہمارے لیے، ہمارے مدرسے کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے، ناظم صاحب کے لیے، اسی طرح مدرسے کو جو کیا ہے چندہ دیتے معاونین، ان کے لیے کیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے. بے شک، کیونکہ جب کبھی مدرسے کے اوپر حالات آتے تو اس وقت میں انسان فطری طور پہ کیا ہے ذرا آگے پیچھے ہو جاتا. تو جب خوشی کا موقع آتا تو اس کو کیا ہے مسکرانا بھی کیا ہے بنتا ہے اس کے اوپر. تو یہ ہمارے مدرسے کا کیا ہے 8واں بچہ کیا ہے حافظ بنا. مدرسہ کھل کے کیا ہے
5 साल हो रहा, 6 साल हो रहा। तो ये मदरसे का क्या है, 8वां बच्चा क्या है, तालिब इल्म है, जिन्होंने क्या है इब्तिदा से पढ़े। तो 8वां बच्चा क्या है, हाफिज़ बना है। तो ये मदरसे के लिए और असातिज़ा के लिए सबके वास्ते क्या खुशी का बात है, और असातिज़ा के लिए ख़ास तौर पे, और इसी तरह बच्चों के वास्ते भी क्या है, खुशी की बात है। तो इस मौके पे क्या है, खुशी का मौका है, हर एक को क्या है हिम्मत से काम लेना है। और क्या है, जो तलबा कमज़ोर है, सोचते ना पीछे रहते, या फिर जो सोच रहे कि भाई क्या है हम भी हाफिज़ बने तो अच्छा था, तो आपके इरादे भी क्या है बुलंद रखे, तो आप भी इंशाअल्लाह क्या है एक दिन क्या है हाफिज़ बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है काबिल असातिज़ा इकराम है, इसी तरह क्या है नाज़िम साहब की सरपरस्ती है। तो आपका भी एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन क्या है आप भी हाफिज़ कुरान बनेंगे। इसके लिए क्या है मेहनत को अपनी क्या है जारी रखे, और हिम्मत और बुलंद अज़ाइम क्या है अपने रखे, इरादे रखे। सलाम। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। आप मौलाना अहमद साहब से सुन रहे थे। अब इसके बाद में मदरसे के नायब नाज़िम मोहतरम जनाब हाफिज़ आमिर ख़ान साहब मुद्ददिल्लाहु आली से गुजारिश करता हूँ वो 2-3 बातें, ज़्यादा नहीं 2-3 बातें आपके ज़ेर नज़र करें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मदरसे के लिए, मदरसे के तमाम असातिज़ा के लिए, ख़ासकर हमारे मुफ्ती उमर बिन ईसा क़ासमी साहब के लिए और तलबा के लिए, और जो लड़का हाफिज़ बना उस लड़के के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, और मुबारक हो आप तमाम को। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब बता रहे थे कुरान का हाफिज़ बनना बड़े है छोटे है ये देखा नहीं जाता, देखा जाता सिर्फ़ उसकी मेहनत, उसकी खुशी व खुजू, उसकी जिद्दोजहद और उसकी क़ुरबानियाँ। अब ऐसी महफ़िलें जो बार बार बैठ रही, तो यहाँ पे जो तलबा इकराम बैठे वाले हैं उनको भी इरादा हो रहा होगा कि मैं जब मैं हिफ्ज़ मुकम्मिल करूँगा, तकमील करूँगा कुरान की, उस टाइम पे मेरी भी बिल्कुल इसी तरह महफ़िल बैठी जाएंगी और मेरे भी वालिदैन आएंगे। बहुत कुछ सोचते, लेकिन अज़ीज़ तलबा, ये जो वक्त यहाँ तक फ़ज़ल अहमद के लिए जो आया है, ये बस सोचने से नहीं आया, इसके पीछे उनकी ख़ुद की पर्सनल अंदरूनी बहुत बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ रही होंगी। वो सारी क़ुरबानियों को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी मेहनत, उनकी जुस्तजू, उनकी खुशी व खुजू, ये सारी चीज़ें मिलाकर ये तालिब इकराम, ये जो तालिब इल्म है, इस स्टेज पर आज पहुँचे। तो इंशाअल्लाह आप भी सिर्फ नियत करना, इरादा करने से कुछ नहीं होता। इरादा करना है, नियत भी करना है, उसके साथ मेहनत भी करना है और क़ुरबानी की भी देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, घर को, घर वालों को छोड़ के आगे बढ़ना है। उसके बाद और बहुत बहुत बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ होती है, उसको भी हम लेकर चलना है। इरादा करने से सिर्फ कामयाबी नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद में मौलाना रफ़ीक साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी 2-3 अल्फाज बच्चों को सुनाइए ताकि इनके इल्म में और इनकी मेहनतों में अल्लाह इजाफ़ा फरमाए। सीधा बैठ जाइए भाई, अदब से बैठिए। अजमत, जो भी पलटे पीछे देखे उनको बाहर डरा दीजिए आप। सीधा बैठिए, अदब से बैठो। असातिज़ा बैठ के ना सामने आपके, अदब करिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मन जद्द वजद, एक अरबी कहावत है कि जिसने कोशिश की उसने हासिल कर लिया। जिसने कोशिश किया उसने हासिल कर लिया। ठीक इसी तरीक़े से आज हमारे इस मदरसे के खुशनसीब तालिब इल्म शेख फ़ज़ल ने मेहनत की, कोशिश की, और आज उन्होंने हिफ्ज़ कुरान मजीद
مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ اور ایک بات حضرت ناظم صاحب ابھی ارشاد فرمائے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کہیں پر بھی قید نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ تمام طلبہ عزیز اور اساتذہ کرام کے درمیان میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سال گزشتہ کرسی لاؤ۔ عالمیت کا ہم لوگوں کا آخری سال تھا، تو ہماری درسگاہ میں دور حدیث میں مکمل 40 طلبہ کرام پڑھتے تھے۔ کتنے طلبہ؟ 40 طلبہ کرام۔ کسی کی عمر زیادہ، کسی کی عمر کم، لیکن تمام طلبہ ہم عمر تھے۔ لیکن ان طلبہ میں سے ایک صاحب ایسے تھے جن کی عمر 62 سال تھی۔ کتنے سال؟ 62 سال، 62 ایئرس۔ وہ صاحب جو ایک گورنمنٹ امپلائی تھے، پھر عالمیت کی تعلیم حاصل کرنے کی ان کی خواہش رہی ہے، پھر اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ عالمیت کے ابتدائی سال مکمل کر لیے۔ پھر ریٹائرمنٹ کا جب سال آیا تو اس ایک سال کے لیے تعلیمی سلسلے کو موقوف کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہو گیا، پھر دوبارہ دور حدیث کی تکمیل کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ وہاں پر کسی وجہ سے داخلہ نہ ہونے کی بنا پر پھر دوبارہ ادارہ اشرف العلوم تشریف لائے، اور یہاں پر آ کر ہمارے ساتھ میں مکمل سال درسگاہوں میں شریک رہے، درسگاہ میں حاضر رہے، اسباق سنتے رہے، پھر امتحانات بھی ہمارے ساتھ میں لکھے۔ بالآخر عالمیت کی تعلیم حاصل کر کے وہ عالم بھی بن گئے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کوئی قید نہیں معنی رکھتی۔ اگر ہمارے اندر صحیح کوشش اور صحیح فکر ہو، ہماری نیت درست ہو اور واقعی ہم قربانی دیتے ہو، تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اساتذہ کی فکریں، اساتذہ کی محنتیں وہ اپنی جگہ، لیکن طالب علم جب تک اپنے اندر اس بات کی فکر پیدا نہیں کرے گا کہ مجھے کچھ بننا ہے، مجھے بھی بننا ہے، اس وقت تک طالب علم کچھ نہیں بن سکتا۔ اسے جب یہ فکر، اس کے اندر یہ فکر جب پیدا ہو گئی کہ مجھے کچھ بننا ہے، پھر تب جا کر طالب علم بنے گا۔ پھر اس کے بعد ہی اساتذہ کی محنتیں، اساتذہ کی فکریں، ادارہ اس کے اوپر جو محنت کر رہا ہے، ادارہ اس پر جو خرچ کر رہا ہے، چاہے وقت کے اعتبار سے ہو، چاہے مالی اعتبار سے ہو، پھر تب جا کر وہ صحیح معنوں میں استعمال ہوگی۔ طلبہ عزیز بھی اس بات کا عزم کر کر یہاں سے اٹھے کہ جس طرح ہم آج نے اس محفل کو سجایا ہے، ٹھیک اسی طرح ہماری بھی مجلس کو، محفل کو ہم سجانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور جس طرح شیخ فضل نے آج ان کے اپنے والدین کو، اپنے سرپرستوں کو، اپنے اساتذہ کو، مدرسے کے ناظم صاحب کو خوش کرنے کی کوشش اور فکر میں کامیاب ہو گئے، ٹھیک اسی طرح میں بھی کوشش اور فکر کروں گا، کریں گے سب طلبہ انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز طلبہ، والد محترم آئے سید فضل کے، ماشاءاللہ۔ تو اس موقع پر میں بہت ساری کتابوں میں پڑھا، بہت سارے بزرگوں سے سنا بھی کہ ایک والد کو یا والدہ کو سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوتی جب بچہ حافظ قرآن بنتا۔ بہت بڑی خوشی، اندازہ نہیں لگا سکتے اس خوشی کا۔ اب چونکہ فضل احمد یہاں پر محنت بھی کرے اور مختصر وقت میں چند سالوں میں حافظ قرآن بن گئے، یہ پہلا پڑاؤ ہے۔ اب دوسرا پڑاؤ ان کا ایک بیٹا کا میں سنا ہے نا، جتنی انہوں محنت کریں گے انشاءاللہ اتنی جلدی انہوں انشاءاللہ وہ پڑاؤ بھی ضرور پار کر دیں گے۔ تو اس موقع پر والدین کے لیے قابل مبارکباد ہے، اور سب سے پہلے استاد محترم جن کی کاوشوں، محنتوں، قربانیوں، پابندی کی وجہ سے بھی طالب علم نکھر کر ایک ٹیلنٹ سامنے لے کر آ کر اس کی محنت کو اور اس کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ تو قابل مبارک ہے والدین بھی اور استاد محترم بھی، اللہ ان دونوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس مجلس میں ہم دعا کرتے ہیں، چونکہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سید فضل احمد کو ایک بیٹھک میں سنانے والا حافظ قرآن بنائے۔ اس کے والدہ سے جب بھی بات ہوتی، والدہ ہمیشہ ایک بات بولتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا بچہ ایسا حافظ قرآن بننا جس مسجد میں بھی جائے اس کی آواز سننے کے لیے لوگ آنا بول کے۔ تو الحمدللہ کوشش چل رہی، کوشش جاری ہے، قرآن عظیم الشان سنا رہے اور پوری تجوید کے ساتھ الحمدللہ کوشش جاری ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے ساتھ میں انٹرمیڈیٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو دعا کریے اللہ تعالیٰ دونوں علوم میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ میں ہمارے مدرسے کے ناظم تعلیمات مفتی نوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں، وہ 2-3 الفاظ، زیادہ وقت نہیں ہے، 2-3 الفاظ بتا کر انشاءاللہ ختم قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اعزام، خوش نصیب والد محترم، ایک مقولہ آپ نے سنا ہوگا، کچھ پانا ہے تو کچھ کھونا پڑے گا۔ حافظ بننا ہے تو والدین کی محبت کو چھوڑنا پڑے گا۔ بے شک آگے کی راہ اور اچھا انسان اور بڑا عالم و فاضل بننا ہے تو راتوں کی نیند کو قربان کرنا پڑے گا۔ آپ قربانی دیں گے تبھی اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا۔ آپ قربانی سے اپنے آپ کو بیزار کر لیں گے، کھیل کود آپ کی زندگی کا مشغلہ بن جائے گا، خاندانوں کے فنکشنوں کو اٹینڈ کرنا ہی آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے گا، تو پھر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بے شک عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك۔ آپ جب تک اپنا سب کچھ نہیں دے دیتے، علم آپ کو اس وقت تک علم کا تھوڑا بھی نہیں دیتا۔ آپ ماں کی محبت کو قربان کر کے، والد صاحب کی الفت کو قربان کر کے، رشتہ داروں کے پیار و محبت کو چھوڑ کر، دوستوں کی دوستی سے اپنے آپ کو دور رکھ کر، اور پھر خاندانوں کی شادیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، مدرسے میں رہ کر، راتوں میں اٹھ کر، اساتذہ کی ادب کے ساتھ، مدرسے کی خدمت کے ساتھ جب آپ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کو علم کا کچھ ملے گا۔ جو طالب علم پڑھتا نہیں ہے، جو طالب علم گھر جاتے رہتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے، جس نے علم کے لیے سب کچھ نہیں دیا تو اس کو علم کا کچھ بھی نہیں ملا، اور جس نے علم کے لیے سب کچھ دیا تو علم کہتا ہے میں اسے تھوڑا دیتا ہوں۔ اس لیے محنت شرط ہے حافظ بننے کے لیے، فکر ضروری ہے حافظ بننے کے لیے، محنت ضروری ہے حافظ بننے کے لیے، والدین کی دعائیں ضروری ہے حافظ بننے کے لیے، اساتذہ کا ادب ضروری ہے حافظ بننے کے لیے، مدرسے کی خدمت ضروری ہے حافظ بننے کے لیے، قرآن کا ادب ضروری ہے حافظ بننے کے لیے۔ ان ساری چیزوں میں سے ایک چیز بھی چھوٹ گئی، فوت ہو گئی، تو سمجھ جاؤ آپ کے حافظ بننے کا سفر ابھی نامکمل ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہمیں کیوں یاد نہیں ہو رہا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، ان کے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس وہ پہنچے اور کہا، سوء حفظ کی انہوں نے شکایت کی، مجھے یاد نہیں رہتا ہے، میں بھول جاتا ہوں۔ ایک عربی کا شعر ہے، انہوں نے اپنی اس بات کو عربی میں نقل کیا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جیسے 4 امام مشہور ہیں، ان میں ایک امام امام شافعی کا بھی نام آتا ہے۔ امام شافعی امام وکیع جو اپنے استاد تھے ان کے پاس گئے اور اپنے سوء حفظ کی شکایت کی، میں یاد کرتا ہوں یاد نہیں رہتا ہے، تو امام وکیع نے انہیں کہا کہ آپ گناہ چھوڑ دیجئے، آپ نگاہ کی حفاظت کر لیجئے، آپ والدین کی نافرمانی چھوڑ دیجئے، آپ کو خود بخود علم چلائے گا۔ یہ علم گناہ کے ساتھ نہیں آتا ہے، یہ علم نماز کے چھوڑنے کے ساتھ نہیں آتا ہے، یہ علم بغیر دعا کے حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ علم آنکھوں کی حفاظت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ گھر جائیں تب بھی اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا، والدین کا ادب کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ جیسے استاد کا جھوٹا پینا آپ اعزاز سمجھتے ہیں، گھر جانے کے بعد ماں اور باپ کا بچا ہوا پانی بھی پینا اعزاز سمجھیے، تب آپ حافظ قرآن بنیں گے، تب آپ دنیا کے لیے انقلاب لانے والی شخصیت بنیں گے۔ جیسے آپ استاد کی خدمت کو
اپنے علم کے حاصل کرنے کے لیے اہم سمجھتے ہیں، ایسے ہی باپ آرام کر رہا ہو ان کا ادب کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی آپ پیر دبا کر دعا لیجئے۔ جن لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے ان میں ایک والدین بھی ہے۔ ماں باپ جب بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ استاد کی دعا شاگردوں کے حق میں اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی دعائیں لیجئے۔ گھر جائے تو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، مدرسے میں رہے تو مدرسے والوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس لیے میرے عزیزوں، من جد وجدہ، جس نے محنت کی اس نے کامیابی کو پا لیا۔ محنت کر کے ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، پوری ہسٹری اٹھا لیجئے، غافل کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، ہمیشہ محنت کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے، یہ 8واں بچہ حافظ بنا ہے، ہمیں 8 پہ رکنا نہیں ہے، ہمیں 8,000 تیار کرنا ہے یہاں سے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ لوگ محنت کریں گے تو پھر یہ کارواں آگے بڑھے گا۔ آپ ہی اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیں گے تو پھر رہی صحیح اور مدرسے کی یہ ساری خدمتیں آپ کے حق میں ناکام ہو جائیں گی۔ اس لیے عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ سید فضل کو اللہ جید حافظ و عالم بنائے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، سارے اساتذہ ناظم محترم کی قربانیوں کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ الحمدللہ، ابھی رکوع پڑھایا جائے گا تو دعائیں قبول ہوتی۔ میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو قابل مبارک ہے کہ طالب علم حافظ قرآن بن رہا، اور ایسے ہی استاد محترم اور مدرسے کے اساتذہ، سرپرست اور سب سے بڑھ کر معاونین جن کے تعاون سے مدرسہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، ان سب کے لیے بھی دعا کرنا ہے۔ ایسا ادھر آ جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی ظلال وعیون، ان المتقین فی ظلال وعیون، وفواکہ مما یشتہون، وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انا کذالک نجزی المحسنین، انا کذالک نجزی المحسنین، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، اس موقع پر آپ سب سے پہلے خاص طور سے فضل کے والد محترم، ان کی صحت کے لیے
والدہ کے لیے, بہن کے لیے, سارے افراد خاندان کے لیے, پوری امت کے لیے, اپنے لیے دعا کیجیے انشاءاللہ. حافظ صاحب دعا کریے. کرنا دعا کریے. ہر مجلس میں الگ الگ دعا کریے. ہاں کروں دعا کروں. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. اے اللہ ہم گنہگار ہیں اللہ. اے اللہ ہم سیاہکار ہیں اللہ. بے شک. اے اللہ ہم خطاوار ہیں اللہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ. اے اللہ اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں اللہ, لیکن آپ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے اللہ. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے اللہ. اے اللہ یہاں پہ سید فضل احمد یہ طالب علم کی حفظ مکمل ہو چکا ہے اللہ. اے اللہ ہم سنتے ہیں بار بار کہ ایسی محفلوں میں دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں اللہ. اے اللہ بے شک آپ دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں اللہ. اے اللہ یہ جو طالب علم آج حافظ بنے ہیں اللہ, اے اللہ اس کو اے اللہ پوری زندگی اللہ حافظ, عالم اور دین کا داعی بنا دیجیے اللہ. آمین. اے اللہ اس کو استقامت کے ساتھ عمل پر رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ. آمین. اے اللہ اس کی زندگی کو اے اللہ ماں باپ کی خدمت گزار اور استادوں کی خدمت گزار, اے اللہ مدرسے کا احترام کرنے والا بنا دیجیے اللہ. آمین. اے اللہ یہاں سے نکل کر کے امت کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے اللہ. آمین. اے اللہ اس طالب علم کے ذریعے اللہ اے اللہ پورے عالم میں دین کو پھیلا دیجیے اللہ. آمین. اللہ اے اللہ بے شک آپ دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں اللہ. بے شک بے اے شک. اللہ جو ہم سے گناہیں خطائیں ہوئے ہیں اللہ ان سب کو معاف فرما دیجیے اللہ. آمین. اللہ. اے اللہ اسی طرح جتنے بھی طالب علم یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان تمام کو حافظ, عالم, مفتیاں بنا دیجیے اللہ. آمین. اللہ. اے اللہ حافظ بعمل بنا دیجیے اللہ. آمین. اے اللہ. اللہ عالم بعمل بنا دیجیے اللہ. آمین. اے اللہ. اللہ تمام عالم میں یہ طالب علم استقامت کے ساتھ اے اللہ دین کو پھیلانے کا کام لیجیے اللہ. آمین. اے اللہ. اللہ جو مانگا ہے اللہ اس سے بھی اپنی شان و شوقت سے عطا فرما دیجیے اللہ. آمین. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے اللہ. آمین. ہمارے دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول اور منظور فرما لیجیے اللہ. آمین. اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. اللہ. بند کر.